بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردی کے المناک واقعے کی زد میں، جہاں ریلوے کا نظام اور عوام کی حفاظت سنگین خطرات سے دوچار ہیں۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے 200 سے زائد تابوتوں کی بولان کی جانب روانگی اور جعفر ایکسپریس کے یرغمال بنائے گئے مسافروں کی جزوی بازیابی نے ایک بار پھر ملک میں سیکیورٹی چیلنجز اور حکومتی پالیسیوں پر سوالیہ نشان کھڑا کیا۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے ایک ریلیف ٹرین کو بولان کی طرف روانہ کیا گیا، جس میں 200 سے زائد خالی تابوت شامل تھے۔ پلیٹ فارم پر پہلے ہی 90 تابوت رکھے جا چکے ہیں، جبکہ مزید 130 تابوتوں کو ٹرین کی روانگی سے پہلے لاؤڈ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ تابوت ریلوے کی طرف سے نہیں بلکہ کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کیا۔ اس دوران کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کو مکمل سیکیورٹی حصار میں لے لیا گیا۔ ایف سی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کی گئی اور ہر آنے جانے والے شخص کی کڑی نگرانی کی گئی۔ انتظامیہ کی خاموشی اور تابوتوں کی بڑی تعداد نے عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ تابوت کس لیے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران 190 یرغمالی مسافروں کو دہشت گردوں سے بازیاب کروایا گیا۔ ان میں 31 خواتین، 15 بچے، 17 زخمی شامل ہیں، جنہیں فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے تصدیق کی ہے کہ جعفر ایکسپریس کے کئی مسافر اب بھی دہشت گردوں کی قید میں ہیں، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ان کی بازیابی کے لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ آپریشن جاری ہے تاکہ مزید انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ 3 مختلف مقامات پر دہشت گردوں نے مزید افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے اور علاقے میں کشیدگی برقرار ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بازیاب ہونے والے مسافر شدید تھکن اور خوف کا شکار ہیں، جو کہ بولان کی طرف جانے والی ایک ریلیف ٹرین میں 90 سے زائد تابوت روانہ کیے گئے، جن سے ہلاکتوں کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے ثانیات کا اثر صرف متاثرہ خاندانوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری قوم پر گہرا نفسیاتی داغ چھوڑ جاتا ہے۔ معصوم لوگوں کی ہلاکت، لاشوں سے بھری ریلیف ٹرین اور بے سہارا بچے، یہ سب دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے مناظر ہیں۔ عوام میں خوف کی فضا پیدا ہونا، ٹرین کے سفر سے احتجاج کرنا، حکومتی اداروں پر اعتماد کی کمی جیسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ ان واقعات سے سبق سیکھے۔ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کو مزید سخت کرنا، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریکس کی نگرانی کرنا اور مقامی آبادی کے ساتھ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ ساتھ ہی متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات بھی کیے جانے چاہیے۔ یہ واقعہ ریلوے سیکیورٹی کے موجودہ نظام کی کمزوریوں کو واضح کرتا ہے۔ بلوچستان جیسے حساس علاقے میں ٹرینوں کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی، ڈرون نگرانی اور مقامی انٹیلیجنس کا بہترین استعمال ضروری ہے۔ دہشت گردوں کے لیے بار بار ٹرینوں کو نشانہ بنانا ایک المیہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکیورٹی انتظامات میں کہیں نہ کہیں خلا موجود ہے۔ واقعے کے بعد حکومتی عہدیداروں کے بیانات میں وہی روایتی مذمت اور تحقیقات کی یقین دہانیاں نظر آتی ہیں۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے وزیر ریلوے سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، مگر عوام کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا یہ افسوس اور مذمتی بیانات عملی اقدامات میں بدلیں گے؟ کوئٹہ کے شہری خوف اور غم کی کیفیت میں ہیں۔ تابوتوں کی روانگی خبریں ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پیاروں کو محفوظ سفر کی ضمانت کب دی جائے گی، آخر کب وہ سکون کی نیند سو سکیں گے بغیر اس خوف کے کہ ان کی ٹرین سفر کے دوران دہشت گردوں کے نشانے پہ آ سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بلوچستان کی پیچیدہ صورتحال اور ریاست کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک جانب عوام کا اعتماد بحال کرنا، دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مزید تیزی لائی جائے اور متاثرہ خاندان کو فوری امداد دی جائے۔ پاکستان کی سرزمین پر معصوم لوگوں کا خون بہنا بند ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ حکومت، سیکیورٹی ادارے اور عوام مل کر ایک مضبوط حکمت عملی اپنائیں تاکہ دہشت گردوں کی کمر توڑی جا سکے۔ تابوتوں کی یہ ریلیف ٹرین صرف ایک علامت نہیں بلکہ ایک چیخ ہے، ایک چیخ جو انصاف، امن اور حفاظت کی دہائی دے رہی ہے۔ ریاست کی اصل کامیابی تب ہوگی جب بلوچستان کے لوگ اپنے گھروں سے بے خوف ہو کر نکل سکیں گے اور جعفر ایکسپریس جیسے سانحات تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ دن کبھی آئے گا؟ ناظرین، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے بعد نون لیگی وزراء نے پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب فوج یرغمالیوں کو بچانے کی جنگ لڑ رہی تھی، پی ٹی آئی اداروں پر تنقید کر رہی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر رہنماؤں نے پی ٹی آئی پر دہشت گردوں کی حمایت اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے الزامات لگائے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ ایک قومی سانحہ تھا جس نے پوری قوم کو غمزدہ کر دیا۔
ایسے مشکل وقت میں پوری قوم کو یکجا ہو کر دہشت گردی کے خلاف اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومتی رہنماؤں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو ترجیح دی اور اپنے تمام تر توجہ پی ٹی آئی پر تنقید کرنے پر مرکوز کر دی۔ یہ کہنا کہ تحریک انصاف ریاستی اداروں کے خلاف سازش کر رہی ہے نہ صرف ایک سنگین الزام ہے بلکہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں، اور عمران خان نے اپنے دور حکومت میں دہشت گردی کے خلاف سخت پالیسیاں اپنائی تھیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ اپوزیشن پر کیوں ڈال رہی ہے؟ اگر جعفر ایکسپریس حملے کے دوران سیکیورٹی کی ناکامی ہوئی تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ کیا وزراء کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کے بجائے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تحریک انصاف پر الزامات لگانا زیادہ آسان لگا؟ تحریک انصاف کی تنقید کو سازش کہنے سے بہتر ہوتا کہ حکومت یہ وضاحت کرتی کہ حملے کے دوران حفاظتی اقدامات کیوں ناکام ہوئے، کس کی غفلت کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی جانیں گئیں۔ اگر سوال اٹھانا غداری ہے تو پھر جمہوریت کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے فوج پر سوالات اٹھانا اصلاح کے جذبے کے تحت تھا، نہ کہ دشمنی کے لیے۔ عمران خان کا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہمارے محافظ ہیں، لیکن اگر کہیں خامیاں نظر آئیں تو ان کی نشاندہی کرنا سیاست نہیں بلکہ حب الوطنی ہے، کیونکہ مضبوط فوج ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف الزامات لگانے کے بجائے اپنی ذمہ داری قبول کرے، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بے نقاب کرے اور عوام کے سامنے سچ لائے۔ قومی انسانیات کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا نہایت افسوسناک ہے، اور قوم ایسے ہتھ کنڈوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حالیہ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جے آئی ٹی کی طلبیوں کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس میں بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزامات کے تحت نوٹسز جاری کیے گئے۔ یہ ان اقدامات سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جے آئی ٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کو ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں طلب کرنا نہ صرف آزادی اظہار کے خلاف ہے بلکہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل حکومت کے زیر اثر ہوئی، اور اس کا مقصد صرف یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما ہمیشہ سے ریاستی اداروں کا احترام کرتے آئے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو خاموش کروانے کے لیے اداروں کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ عوام کی حمایت کے باوجود پی ٹی آئی کو دبانے کی یہ کوشش ناکام ہوگی، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت اور ان کے بیانیے کی طاقت عوام کے دلوں میں رچی بسی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سیاسی انتقام کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دے اور آزادی اظہار کو دبانے کے بجائے جمہوری روایات کا احترام کرے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنما جتنے دباؤ کا سامنا کریں اتنا ہی ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ تحریک انصاف ایک نظریہ ہے جسے جے آئی ٹی یا سیاسی دباؤ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اکٹھی ہو جائیں۔ عمران خان کی ہدایت پر جے یو ایف اے سے بات چیت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے المناک واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی اپیل کہ تمام سیاسی قوتیں ایک میز پر بیٹھیں ایک مثبت پیش رفت ہے۔ سیاست میں اختلافات اپنی جگہ، مگر قومی سلامتی اور عوام کی فلاح ہمیشہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے واضح کیا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر جے یو ایف اے سے مذاکرات بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ سیاسی استحکام قائم کیا جا سکے۔ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی اور عدم استحکام کے خلاف متحد ہونا ناگزیر ہے۔ پی ٹی آئی کی مصلحتی پیشکش اور تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی خواہش ایک امید افزا پیغام ہے، البتہ اس کے خلوص نیت اور مستقل مزاجی ضروری ہے تاکہ وقتی سیاسی فوائد کے بجائے ملک کے دیر پا استحکام پر توجہ دی جائے۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔